حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف اور صوفی کی تعریف کرتے ہوئے کہ سچا صوفی الصوفی صادق فی تصوف ہی، جو اپنے تصوف میں سچا صوفی ہے وہ شخص ہے جو اپنے مولا کے ہر غیر سے، اور غیر سے مراد ہے ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کی یاد بھلا دے، جو اللہ کی یاد میں بندے کو غافل کر دے، وہ غیر ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی غیر نہیں ہے۔ یہ ہے غیر اور غیر نہ ہونے کا فرق۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچا صوفی وہ ہے اپنے تصوف میں کہ جو اللہ کے ہر غیر سے دل کو صاف کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز اپنے دل میں نہ رہنے دے جو اللہ کی یاد کو کمزور کر دے اور اللہ سے دور کر دے۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اچھے جلساء کون ہیں، یعنی کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ بولیے، کن لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے ایو جلساء خیر، کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور جو آپ کے دل کو اللہ کے قریب نہیں کرتی اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو مزید طاقت نہیں دیتی، اس کی جو روشنی اور حرارت ہے اللہ کی یاد کی اور اللہ کی محبت کی، اس حرارت میں اضافہ نہیں کرتی، تو اس صحبت کا نہ آخرت میں فائدہ نہ یہاں فائدہ۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچا وہ ہے جو اپنے دل سے غیر کو نکال دے، اور غیر کو نکال دینے کا مطلب ہے وہ جو فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا اس کے دل میں اور اس کے مولا میں، وہ جتنا بھی ممکن ہو اس فاصلے کو کم کر دے، اللہ کی یاد کا غلبہ دل پر زیادہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجِيءُ بِتَغْيِيرِ الْخِرَقِ، فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ لباس، جبے، کبے، امامے، وضع قطع، خرقے، ان کے بدلنے اور لباس کو مختلف طریقے کے پہننے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارا سارا فوکس ان چیزوں پر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَتَصْفِيرِ الْوُجُوهِ، کچھ لوگ ظاہری ریاضت محنت چہروں کو زرد کر لیں گے، تو فرمایا چہرے کسی کے زرد ہو جائیں تو اس سے بھی یہ صفا نصیب نہیں ہوتا۔ لباس مختلف طرح کے خرقے پہن لیں، خرقے، جبے اور امامے، اس سے بھی یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چہرے اگر تمہارے ریاضت اور مشقتوں سے زرد ہو جائیں تو چہروں کی زردی سے بھی یہ حال نصیب نہیں ہوتا۔ وَجَمْعِ الْأَكْتَافِ، اور کچھ لوگ اپنے اوپر ایک رکت اور خشیت کی کیفیت طاری کرتے ہیں اور کندھوں کو اس طرح آپس میں اکٹھا کرتے ہیں جیسے اللہ کا بڑا خوف اس پہ آ گیا ہے، بڑی اللہ کی خشیت ہے یہ بندہ، اس کے دل میں اللہ کی بڑی کی خشیت کے اثرات ہیں۔ فرمایا کندھے ہلانے آگے پیچھے کرنے سے بھی صفائے قلب نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرمایا وَلَقْلَقَتِ اللِّسَانِ بِحِکایاتِ الصالحین، فرمایا بہت سے لوگ اولیاء اور صالحین کے واقعات اور ان کی حکایات کو یاد کر لیں گے اور یاد کر کے زبان چلانے کے بڑے ماہر ہوں گے۔ فرمایا اولیاء اور اللہ والوں کی حکایتیں بیان کرنے میں زبان کے چلانے سے بھی کوئی صفائے قلب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا
وتحریک الاصابع بالتسبیح والتحلیل، اور فرمایا یہاں تک کثرت کے ساتھ ورد وظیفے کرنے اور تسبیح تعلیل میں انگلیاں چلانے سے بھی یہ صفائے قلب نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر روح نہ ہو تو یہ سب دکھاوے کی چیزیں۔ اب فرمایا حاصل کیسے ہوتا ہے صفائے قلب؟ فرمایا انما یجیء بالصدق فی طلب الحق۔ یہ جو دل کی صفا ہے، صفائی دل کی، وہ ان تمام چیزوں میں، یہ رسمیں ہر مذہب میں آپ کو ملیں گی۔ تو رسوم سے صفائے قلب اور اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ حاصل ہوتا ہے صرف اللہ کی طلب میں، اگر صدق پیدا ہو جائے، ہر غبار سے دل صاف ہو جائے اور دل صرف طالب حق رہ جائے۔ ایک مرتبہ روحانیت کے عالم میں اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا بایزید ماذا ترید، اے بایزید تو کیا چاہتا ہے، مانگ۔ حضرت بایزید بستامی سے اللہ رب العزت نے فرمایا بایزید مانگ، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید نے عرض کیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، باری تعالیٰ میں صرف یہ چاہتا ہوں۔ بولی یہ جملے میرے ساتھ بولیں تاکہ آپ کے اندر اترے کیفیت۔ بایزید بستامی نے عرض کیا باری تعالیٰ میں صرف یہ چاہتا ہوں، پھر کہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ جب طلب حق میں صدق ایسا پیدا کرنے پر آپ محنت کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو آپ ہیں صحیح صوفیہ اور اولیاء کی راہ پہ چل پڑے۔ اگر یہ نہیں لک لکا لسان زبان چرب زبانی، اردو میں اس کو چرب زبانی کہتے ہیں، باقی ساری چیزیں چیپٹر کلوز ہیں، وہ سب دکھلاوا ہے، وہ گاہک بنانے ہیں، کیا دکان چلانی ہے، کاروبار بنانا ہے، مال کمانا ہے، دھندا ہے، سب دھندا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالزُّہْدِ فِی الدُّنْیَا، دنیا سے بے رغبت ہونے سے صفائے قلب ملتا ہے۔ وَإِخْرَاجِ الْخَلْقِ مِنَ الْقَلْبِ، اور دل سے مخلوق کو نکال دینے سے صفائے قلب ہوتی ہے۔ یعنی خالق سے ایسا تعلق ہو کہ دل سے مخلوق کو نکال دیں، دل سے مخلوق کو نکال دیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا ایک اور مقام پر، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس دنیا کو کیا کریں؟ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے ملیں، مگر دنیا کو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو دل سے نکال کے ہاتھ میں رکھ لو، اللہ کی طرف چل پڑو۔ دل سے نکال دو، ہاتھ میں رکھ لو، یعنی ضروریات پوری کرو، مگر اس دنیا کو، دنیا کی رغبت کو، حرص کو، لالچ کو، طلب کو دل میں داخل نہ ہونے دو، دل کا دروازہ لاک کر دو، دنیا کو اندر نہ آنے دو، ہاتھ میں رکھو یعنی استعمال کرو۔ اور کسی اور مقام پر اور صوفیہ اور اولیاء نے کہا کہ دنیا کو سواری بناؤ، اپنے اوپر سوار نہ کرو، دنیا کو سواری بناؤ، سوار نہ بناؤ، تمہارے نیچے رہے گی، جس طرف چاہو لگام موڑ کے لے جاؤ، اس کو نیچے رہے گی، جدھر چاہو سواری کو موڑ کے لے جاؤ۔ اور اگر تم سواری بن گئے، دنیا تم پر سوار ہو گئی، تم ہلاک ہو گئے، دنیا جدھر چاہے گی تمہیں لے جائے گی۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، مگر عرفاء صوفیہ اپنی اپنی زبان میں جدا جدا طریق سے بات کرتے اور سمجھاتے ہیں۔ اور فرمایا اخراج الخلق من القلب وتجردہ اما سوا مولاہ، اور دل کو مجرد کر لینا، دنیا کی حرص غرض اس سے بالکل الگ تھلگ کر دینا، اور دل مولا کے سوا کسی اور شے کا نہ طالب رہے نہ واصل رہے۔ یہ کیفیت ہو تو وہ بندہ فقیر ہے، وہ بندہ تصوف کی راہ پر چلنے والا ہے،
وہ اولیاء اور صوفیاء کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔